وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 38 39 24 61 درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 38 حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، بس کیسا برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ. اور آج یہ بات تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی کیوں کہ تم نے ظلم کیا تھا. انکم، بے شک، فی العذاب مشترکون، تم عذاب میں شریک ہو برابر کے. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھلا سکتے ہیں اور انہیں جو صریح گمراہی میں ہیں؟ یعنی نہیں. 38 سے 40 تک میں نے 3 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جو 38 نمبر ہے حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. فبئس القرین، بہت برا ساتھی ہے. دیکھیں اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ کل جب پردے اٹھ جائیں اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے پھر آپ افسوس کریں گے، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں حقیقت تو آج بھی موجود ہے. جنت، دوزخ، یہ سب تیار ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھا،
جو جملہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر حقیقت کا ادراک کر کے یا حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کام کی حقیقت کو آپ نہ جانیں تو اس کو آپ مس یوز کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک مشین ہے، آپ کو چاہیے مثال کے طور پہ آٹا گوندنے کی مشین، ایک مثال ہے، بات کرنی پڑتی ہے، آٹا گوندنے، آپ کو چاہیے آٹا گوندنے کی مشین۔ آپ کسی الیکٹرانکس کی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ کا آٹا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے، آٹا زیادہ ہے، یعنی آٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 آدمیوں کے لیے آٹا گوندتے ہیں، یا آپ کے پاس 100 آدمی ہیں، جو بھی ہے، تو آپ کو بڑی مشین چاہیے۔ ایک تو چھوٹی مشینیں ملتی ہیں، آپ کو بڑی مشین چاہیے۔ آپ الیکٹرانکس کی دکان میں جہاں بہت ساری مختلف اقسام کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں، آپ بس چیز کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور آپ واشنگ مشین پسند کر لیتے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ واشنگ مشین ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی ہے، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، آپ پوچھتے نہیں ہیں، آپ جو دکاندار ہیں اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ مشین تمہارے پاس ہے، پھر جو مشینیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کو ویسے ہی آپ، واشنگ مشین میں مطلب ایک گھمانے والی وہ ایک پلی ہوتی ہے جو کپڑوں کو گھماتی ہے، آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ آٹے کے لیے بالکل ٹھیک ہے، آٹے کو گھمائے گی اور میں پانی ڈالوں گا، اور آپ مشین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، اس کے استعمال سے بھی آگاہ نہیں ہے، بس دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ گھوم رہی ہے اور تو اس میں آٹا ڈالوں گا اور پانی ڈال کے میں آٹا گوندھ لوں گا واشنگ مشین میں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ دنیا ہے۔ آپ جو ہیں، آپ کے پاس ایک مشین ہے، جسم انسانی، اس کی مثال ایک مشین کی سی ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم ارواح سے دنیا میں بلا کر ایک جسم دے دیا ہے، اور آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے۔ اگر اس سفر کی حقیقت کو آپ نہ جانیں، اپنی جو مشین ہے اس کے استعمال کو نہ جانیں کہ یہ کیوں ہے، اس کا کیا استعمال ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، تو پھر تو آپ اس مشین کو ضائع کر دیں گے۔ آج کا مسلمان جو ہے زندگی کو ضائع کرنے پر تل گیا ہے، یہ بالکل واضح میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم دیکھیں، یہ ایک بات تو بالکل واضح ہے نا کہ جانے بوجھے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سوال عام طور پہ ہم کرتے ہیں۔ زندگی یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جہالت کے طور پہ لوگ، تو ہم میں سے ہر شخص کا ایک نظریہ ہے زندگی کے بارے میں۔ حقیقت ہم کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، ہم یہ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہم ماحول، جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں اور باشعور ہوئے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے اس مشین کو استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ مزے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مختصر الفاظ اگر میں کہوں آپ کو، مزے کے لیے، آرام اور آسائش۔ آپ دیکھ لیں سارا ٹرینڈ ہی یہی ہے، کاروبار، تعلیم، بڑی ڈگری، بڑی نوکری، بڑا کاروبار، کارخانہ، یہ وہ، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہم دیکھیں 14-15 سال تک تو آپ مطلب چلیں، ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کے بعد آپ کو جب سوچ سمجھ آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ ڈاکٹر بڑے پیسے بنا رہے ہیں، یہ MNA جو ہے اس کے بڑے فنڈ ہیں، یہ ہے نا، اس طریقے سے آپ سب دیکھتے ہیں
یہ بڑی اچھی زندگی، اس کا لائف سٹائل لائف سٹائل کا بھی ایک دھوکہ ہے. لائف سٹائل، ہم میں سے ہر شخص اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا چاہتا ہے. آپ خود دیکھ لیں، کھانا پینا، مزے تماشے، بس یہی ہے. مختلف فنکشن آپ کر لیتے ہیں اور اسی پر آپ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی فنکشن نہ کریں، فنکشن ضرور کریں، لیکن آپ اپنے مقصد کو تو نہ بھولیں نا کہ کیا مقصد ہے آپ کا. مختصر بات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جانے بوجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اب زندگی تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہے. اس دنیا کے بعد ہم نے جانا ہے آخرت. وہاں پر کیا ہوگا؟ رزلٹ. وہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جو ہے انسانوں کا وہ جائے گا جنت میں اور دوسرا جائے گا جہنم میں. آخرت میں کیا ہے؟ وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ کی. تو آخرت میں یہ ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اکیلے آپ سے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھئی قیامت یعنی آخرت میں کون سے گھر میں نے جانا ہے؟ یا آپ کی کوئی خواہش ہے جنت جانے کی؟ کیا کوئی خواہش تڑپ ہے کہ دوزخ سے میں بچ جاؤں؟ ایسا نہیں ہے. آخرت کو فراموش کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو ایک بالکل واضح بات ہے جس میں کوئی مجھے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب لوگ دنیا کو مدعا بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے ہماری نظر میں جو زیادہ پیسے بنائے، زیادہ استعمال کرے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ وہ. تو اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی کامیابی کو آپ کامیابی قرار دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات بتائیں مجھے. بڑا کامیاب ہو گیا یار، ڈگریاں بھی لے لی، نوکری بھی ہو گئی، گھر بھی بنا لیا، بڑا جلدی کامیاب ہو گیا. ایک حسینہ سے شادی بھی ہو گئی، 2 خوبصورت بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے. کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں. تو دیکھیں یہاں یہ دنیا جو ہے یہ متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سے دھوکے کا سامان ہے. آپ کو لگتا ہے یوں کہ یہ سب میرا ہے، یہ میرا جسم ہے، پھر آپ کہتے ہیں مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، یہ زندگی میری ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا. یہ تو عام مسلمانوں کا لفظ ہے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل. 8 مارچ کو عورتوں کا جلوس ہوتا ہے، وہ بھی یہی کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اور یہ صرف عورتیں تو نہیں ہیں، عورتیں تو بیچ میں آ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں، وہ زبان پہ لے آئی ہیں، لیکن ہر مرد اور عورت کا یہی، جو سڑک پہ آتا بھی نہیں ہے، جو جلوس میں، وہ کہتا ہے میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ہدایت کی، مجھے رسول کے طریقے کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کی جسم کی آنکھیں جب تک کھلی ہیں تو یہ ایک دھوکے والی جگہ ہے، یہ میں مانتا ہوں. 500 جریب زمین آپ کی ہو سکتی ہے، ایک پورا گاؤں آپ کا ہو سکتا ہے، ایک بحریہ ٹاؤن آپ کا ہو سکتا ہے. ملک ریاض جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، تو ان کے کتنے ہیں پراپرٹیز؟ ارب پتی ہیں، ٹھیک ہے، لکھ پتی بھی نہیں ہے، کروڑ پتی بھی نہیں ہے، لکھ پتی ہیں، لیکن بس لکھ پتی یہاں تک، یعنی جو کک پتی ہیں بس یہاں تک ہے. ایک کفن کے علاوہ کچھ ان کو اس کے ساتھ قبر میں نہیں لٹایا جائے گا. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جتنی بھی ہے ہوگی، پھر قبر میں تو لیٹنا ہے.
یہ ملک ریاض میں ایک سمبل ہے، ہم سب کو لیٹنا ہے اور ایک کفن ہے ہوگا ہمارا. تو دیکھیں میں یہ اب یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے. حتی اذا جاءنا، آیت نمبر 38، یہاں تک کہ جب یہ جو جس کا شیطان ساتھی ہے، جو دنیا کے دھوکے کا شکار ہے، جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. تو یہ جب میرے پاس آئے گا تو وہ شیطان تو اس کے ساتھ ہوگا. تو وہاں پر وہ جب اپنا انجام اس کو سامنے نظر آئے گا اور جہنم کے کنارے وہ کھڑا کیے جائے گا، وہ اس وقت کہے گا، حقیقت کو دیکھ لیں گے نا. میں تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر حقیقت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت بتا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کی ہدایت دے رہے ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جو گویا کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، بس تھوڑی دیر کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. مطلب فائدہ کیا؟ کہ تیاری کرنی ہے ملاقات کی. لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، کون؟ آج کا مسلمان. تو جب ہم جائیں گے آخرت میں جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو آخرت پر یقین بالکل نہیں ہے. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی ہم جب ان کے درس میں بیٹھتے تھے نا، وہ ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اور خاص طور پہ حاضرین کو کہتے تھے، حاضرین کا مطلب کہتے تھے کہ ان حاضرین کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کا بھی آخرت پر یقین نہیں ہے. خیر میں تو آپ کو یعنی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہم زندگی دنیا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، آخرت پہ چونکہ یقین نہیں ہے تو آخرت کے لیے ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ہر بات میں دنیا داری، ہر کام جو ہے دنیاوی مفاد کے تحت ہے. آپ کے تمام دماغ میں دنیا کی سوچیں چل رہی ہیں، اور اسی طرح مطلب یہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ حتی یہاں تک، اب یہ دیکھیں بڑا ایک گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں یہاں تک، بھئی ٹھیک ہے تم اپنی مرضی تو کر رہے ہو، لیکن جب میرے پاس آؤ گے اور جہنم کے گرد کھڑے کیے جاؤ گے تو اس وقت تم یہ چاہو گے کہ تمہارے اور تمہارے شیطان کے درمیان جو تمہارا ساتھی تھا دنیا میں، بعد المشرقین ہوتا، مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، وہاں پر یہ چاہو گے. لیکن یہاں پر تم نہیں چاہ رہے آج. یہ مسئلہ بھی ہے نا، آگے مضمون ہے وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمِ، یہ بات یعنی یہ تمہاری یہ خواہش جو قیامت کے دن تم کہو گے کہ میرے اور اس کے درمیان بعد المشرقین ہوتا، وہ بات تمہیں وہاں فائدہ نہیں دے گی، یہاں فائدہ دے گی. آج ہم بھی ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں آج کا مسلمان، لیکن ہم یہ پوجا پاٹ کرنا چھوڑ تو نہیں رہے. ہم اپنے نفسانی خواہشات سے بعد المشرقین نہیں چاہتے، ہم تو اپنی خواہشات نفس کو سینے سے لگا لیا ہے اور اسی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بعد المشرقین فبئس القرین، ساتھی تو بہت برا ہے. یہاں بھی ہمارے دیکھیں، یہ تو آپ کو میں نے کہہ دیا کہ ہمارا ساتھی شیطان ہے اور وہ بہت برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمِ، اس دن تمہیں یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں، کیوں کہ تم نے ظلم کا رویہ اختیار کر لیا.
آج دنیا میں ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر بہت بڑے ظلم کرنے کا ارادہ بھی کر لیا ہے، فیصلہ بھی کر لیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ دنیا کا دھوکے کا شکار ہو گئے تو آپ نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، یعنی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، یعنی ظاہر کی کامیابی کو اگر آپ نے اصل کامیابی سمجھ لیا تو ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا، اور آپ اس دھوکے کا شکار ہو کے اپنے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ 200 تولے سونا ہے اور وہ ہے لوہے کا، اس پہ سنہری رنگ چڑھا ہوا ہے، اور آپ نے وہ سونا جو ہے اصل سونے کے بھاؤ خرید لیا، 200-400 روپے کم یا 1000 روپے تولہ کم، سستا 1000 روپے تولہ کم مل رہا ہے، آپ دھوکے کا شکار ہو گئے، تو آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ مثال ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دھوکے کا شکار ہو گئے تو آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے۔ 200 تولے سونے کی مالیت تو بڑی زیادہ ہے، اور آپ کو دھوکہ لگ گیا ہے، اس کی چمک دمک دیکھ کر سونے کی رنگت طرح ہے لوہا، اور آپ نے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں، اسی طرح ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی چمک دمک، اب یہ جو لوازمات دنیا ہے، اچھا مکان، اچھا بنگلہ، گاڑی اور لباس، اچھے کھانے اور اچھے پہناوے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یہ لوازمات دنیا، اس کو دھوکہ سمجھ لیا۔ اب بہت سے لوگ میرے سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں پراپرٹی لو، یہ سونا ہے، اس کی مقدار یعنی مالیت بڑھتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، پراپرٹی لو۔ بہت سے میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ 50 سال تو ہو گئے میرا ان کے ساتھ کو، مثال کے طور پہ پراپرٹی پہ پراپرٹی لے رہے ہیں۔ ایک وقت تک کچھ بھی نہیں تھا، پھر پیسہ آیا تو چپ کے لوگوں سے چھپ کے، یعنی مجھے اس نے کبھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ جائیداد خریدی ہے اور یہ میں نے خرید لی، اور تقریباً مجھ سے 2-4 سال کا فرق ہوگا۔ پراپرٹی پہ پراپرٹی کہاں لیں پراپرٹی جس کی قیمتیں بڑھتی ہوں؟ تو یہ عام ہے ہماری عادت، انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن لالچ دنیا اس کے دل سے نہیں نکلتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، لیکن لگ پتہ تو جائے گا، وہاں پر پھر افسوس ہوگا، اور وہاں پہ آپ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وابیہ، الی آخری مضمون ہے کہ اس دن ظالم یہ چاہے گا، ظالم کون؟ ہم، کہ اس عذاب سے نجات پالیں، باپ کو فدیے میں دیکھ کے، بیٹے کو دیکھ کے، شوہر کو دیکھ کے، اور وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ جرمانہ بھرنا چاہیں گے، لیکن آپ کے پاس اول تو ہوگا نہیں، ہوگا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا، لفتدت بہ کے الفاظ ہیں، قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہاں تو یہ سکے نہیں چلتے، درہم و دینار، سونے چاندی تو وہاں سودا نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے۔ یہاں آپ دل سے نکال دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ سارا مال تم خرچ کر دو، تم دل ملکیت کا خیال نکال دو، پھر اللہ کی مرضی سے خرچ کرو،
اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی اولاد پر خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، یہ سارے صدقے ہیں. پھر ہاں ملکیت کا خیال نکال دو تو بات ٹھیک ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. حتی اذا جاءنا، اس پہ بھی تھوڑا غور کریں. جب میرے پاس آئیں گے، یہاں بھی ہم اللہ کے پاس ہی ہیں. ہمارے یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے دلوں کو راز. لیکن وہاں کا تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں دربار عالیہ میں حاضری ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ غبن، فائدہ یا نقصان، اس دن پتہ چلے گا. حتی اذا جاءنا، جب ہمارے پاس یہ جو اللہ کو بلا کے گزاری زندگی، تو وہاں پر یہ چاہے گا کہ یہ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین مشرقین فبئس القرین. پھر وَلَن يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن یہ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور تم سب عذاب میں اکٹھے ہوگے. تمہیں عذاب سے نجات نہیں ملے گی. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزاری، اپنی حقیقت سے بے خبر رہ کر زندگی گزاری، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزاری، ظاہری مفاد کو اخروی مفاد پر مقدم رکھتے ہوئے زندگی گزاری. یہ جو ہے یعنی عذاب میں ہوں گے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین وبئس القرین. وَلَن يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.